بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دروس اصول الکافی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق 205 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 170 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں انسانی قدر و قیمت کا معیار بیان ہوا، حقیقی صفات و خصال کی ضرورت بیان کی گئی، قرآنی اور روایی شواہد اور ملا صدرہ اور ملا صالح کی تحلیل اور تحقیقات بھی بیان ہوئی ہیں۔ اس درس میں ایمان اور انکار کے مابین حد فاصل ذکر ہوگی، غیر خدا سے حاجت روائی کی حقیقت کو بیان کیا جائے گا، قرآنی اور روایی شواہد، راویوں کی تحقیقی اور رجالی تطبیق اور شارحین کافی کے نظریات بھی بیان ہوں گے۔ متن حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا علی بن محمد عن احمد بن محمد بن خالد عن ابیہ عن بعض اصحابنا عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال لیس بین الایمان والکفر الا قلة العقل قیل وکیف ذاک یا ابن رسول اللہ قال ان العبد يرفع رغبته الى مخلوق فلو اخلص نیته للہ لأطاہ الذی یرید فی اسرع من ذلك۔ الکافی طبع محقق دار الحدیث قم میں یہاں پر نہایت علمی حواشی موجود ہیں۔ لا واسطہ بینہما الا قلت العقل کو بیان کیا گیا ہے، مختلف خطی نسخوں سے تقابل کیا گیا ہے، رغبت کا معنی بھی بیان کیا گیا ہے، نیز اس حدیث کی محاسن کے ذریعے تخریج بھی کی گئی ہے۔ جہاں تک اس حدیث کے ترجمہ اور معنی کا تعلق ہے تو امام صادق علیہ السلام سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان صرف عقل کی کمی کا فاصلہ ہے۔ عرض کیا گیا اے فرزند رسول یہ کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا بندہ اپنی حاجت ایک مخلوق کے سامنے پیش کرتا ہے، اگر وہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے تو جس چیز کا وہ طالب ہے وہ اس سے بھی زیادہ جلدی اسے عطا ہو جاتی۔ اس حدیث میں ایمان اور کفر کی سرحد کو بیان کیا گیا ہے، وہ عقل کی کمزوری اور قلت ہے۔ امام نے ایمان و کفر کے درمیان کوئی پیچیدہ فلسفیانہ دیوار نہیں کھڑی کی، بلکہ عقل کی کمی کو اصل حد فاصل بتایا ہے۔ یہاں عقل سے مراد محض ذہانت نہیں بلکہ عقل عملی ہے، حق کو پہچان کر اس کے مطابق رجوع اور اعتماد کرنا۔ مخلوق پر اعتماد مطلق اور خالق سے غفلت عقل کی کمزوری کی علامت ہے، یہی کمزوری ایمان کی کمزوری بالآخر کفر کے قریب لے جاتی ہے۔ نیت کی اصلاح اور توحید افعالی۔ حدیث کا مرکزی نقطہ اخلاص نیت ہے۔ مخلوق کو وسیلہ بنانا جائز ہے مگر مرکز اعتقاد اللہ ہی رہنا چاہیے۔ جب بندہ نیت کو خالص کرتا ہے تو اس کا رجوع براہ راست سبب الاسباب کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ تعلیم توحید افعالی کی عملی صورت ہے، اثر حقیقی اللہ تعالی کی ذات سے ہے، اسباب محض مظاہر ہیں، عقل دعا اور اسباب۔ امام اسباب کے انکار کا درس نہیں دیتے بلکہ اسباب کے صحیح مقام کی نشاندہی فرماتے ہیں۔ عقل یہ ہے کہ بندہ اسباب اختیار کرے مگر دل اللہ سے وابستہ رہے، یہی وابستگی دعا کو مؤثر اور حصول مراد کو قریب کر دیتی ہے۔ اس کے قرآنی شواہد بھی موجود ہیں۔ اخلاص و توکل، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، البینہ پنجم۔ دین کی روح اخلاص ہے، اخلاص کے ساتھ رجوع اثر پیدا کرتا ہے۔ اللہ پر توکل کو بیان کیا گیا، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، الطلاق 3۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ غیر اللہ پر بھروسہ کی کمزوری کو بیان کیا گیا، سورہ اعراف 194۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، مخلوق خود محتاج ہے، جن سے ہم مانگتے ہیں وہ خود محتاج ہے۔ اس پر اعتماد مطلق عقل کی کمی کی علامت ہے۔ روائی شواہد، یہ حدیث کئی مرتبہ ذکر ہوئی۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل وہ ہے جو انسان کو عبادت رب قرب الہی تک لے جائے۔ ایمان کی حفاظت کا راز عقل کی پرورش ہے۔ حاجت میں جائز اسباب سے استفادہ کرنا چاہیے مگر دل کا رخ اور توکل اللہ کی طرف ہونی چاہیے، چونکہ اسباب کو
مفید بنانا، مثمر بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے۔ اخلاص نیت دعا کی رفتار کو بڑھا دیتی ہے۔ مخلوق پر اعتماد مطلق قلت عقل، ضعف ایمان کی علامت ہے۔ جہاں تک اس روایت کی سند کی تحقیق کا تعلق ہے تو جناب شبر نے الوافی میں تفصیل بیان کی ہے۔ اس کا پہلا راوی علی بن محمد ثقہ راویوں کے درمیان مشترک ہے۔ تفصیل اس کی دوسری حدیث کی سند میں گزر چکی ہے۔ راجح طور پر یہ ابن بندار ہے۔ اس کا دوسرا راوی احمد بن محمد بن خالد برقی ثقہ جلیل ہیں۔ تفصیل 7ویں حدیث میں گزر چکی ہے۔ یہاں پر ایک اور راوی احمد برقی کے والد محمد بن خالد برقی صاحب ہیں۔ جناب غیث شبر فرماتے ہیں زیادہ ظاہر نظریہ یہ ہے کہ وہ ثقہ ہے، اگرچہ جناب نجاشی نے ان کی نسبت کو بیان کیا ہے کہ یہ برقت رود قم کے دیہاتوں میں سے ایک دیہات کے رہنے والے تھے، اور ان کے بھائیوں کا ذکر کیا ہے، ان کے بھتیجے کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا کان محمد ضعیفا فی الحدیث وکان ادیبا حسن المعرفۃ بالاخبار وعلوم العرب، جبکہ اسی محمد بن خالد برقی کے بارے میں ابن الغزیری نے فرمایا حدیثہ یعرف وینکر ویروی عن الضعفاء والمراسیل، لیکن شیخ طوسی نے اسے امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں شمار فرمایا اور محمد بن خالد البرقی کے عنوان سے ثقہ شمار کیا ہے۔ تو علامہ حلی نے اسی توثیق شیخ طوسی پر اعتماد کیا ہے، اور شیخ طوسی کے قول کو مقدم کرنا یہ قواعد رجالی کے منافی بھی نہیں ہے، چونکہ نجاشی نے خود انہیں ضعیف نہیں قرار دیا، بلکہ انہوں نے آغا غزائری یا اس جیسے لوگوں کی وجہ سے اسے ضعیف ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ان کی وثاقت کے لیے احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعری کمی کی ان سے روایت سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے۔ جناب سید خوئی علیہ رحمہ نے بھی ان کے متعلق نہایت عمدہ تحقیق فرمائی ہے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن اس روایت کی سند میں بعض اصحاب نا کی وجہ سے ارسال پایا جاتا ہے، بعض راوی درمیان میں حذف ہیں۔ جہاں تک جناب برقی کے متعلق رجالی منابع کا تعلق ہے تو موسوعۃ و طبقات الفقہاء میں تفصیل ذکر کی ہے۔ امام کاظم و امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا گیا، بلکہ امام جواد کی صحبت بھی انہیں نصیب ہوئی، اور ان کے مشائخ کا بھی تفصیلی ذکر فرمایا ہے جن سے انہوں نے روایات نقل کی ہیں۔ اسی طرح ان کے شاگردوں کا بھی ذکر کیا ہے جن لوگوں نے ان سے روایت نقل کی ہے۔ فرمایا یہ فقہاء شیعہ اور محدثین و مصنفین شیعہ میں سے تھے اور ادیب تھے، اپنے دور کے روایات اور علوم عرب کو جانتے تھے۔ ائمہ اہل بیت سے انہوں نے بکثرت روایات نقل کی ہیں۔ مشائخ ثلاثہ نے کتب اربع میں ان سے 960 تک روایات نقل کی ہیں۔ ان کی کتابوں کی فہرست بیان کی: التنزیل والتعبیر، یوم و لیلہ، حروب الاوس والخزرج، العلل، الخطب، التفسیر، کتاب فی علم الباری، کتاب مکہ والمدینہ۔ یہاں پر جناب محمد بن خالد برقی کے متعلق رجالی منابع کو بھی ذکر کیا ہے۔ قدیم و جدید کتب رجال میں ان کا تذکرہ ہے۔ جہاں تک علامہ ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے نہایت تفصیل کے ساتھ سند کی تحقیق بھی پیش کی ہے، اور یہ ان کی شرح کا حسن ہے کہ وہ اپنی فلسفی افکار اور عقلی تحلیل کے ساتھ ساتھ نقلی اور ادبی امور پر بھی، اور رجال اور حدیث کے فنی امور پر بھی۔ یہاں تک حدیث کے معنی کا تعلق ہے تو جناب ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں ایمان اور کفر کی ماہیت نور و ظلمت کے عنوان سے ہے۔ ایمان در حقیقت عقل کا نور ہے، اور کفر در حقیقت جہل و نادانی کی تاریکی اور ظلمت ہے۔ یہ تعریف محض اخلاقی نہیں بلکہ وجودی انٹولوجیکل حیثیت رکھتی ہے، یعنی ایمان و کفر کوئی صرف اعتباری فرضی چیز نہیں یا سماجی عنوان نہیں، بلکہ انسانی وجود میں نور و ظلمت کے درجات ہیں۔ پس جس کی عقل کامل ہوگی حقیقی مومن ہوگا، اور جو جہالت و نادانی میں غرق ہوگا وہ محض خالص کفر ہوگا، اور جو مراتب عقل و جہل میں متوسط ہوگا مخلوط ہوگا تو اس کا ایمان ضعیف ہوگا۔ پس حقیقی ایمان اور حقیقی کفر کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ نہایت لطیف نقطہ بیان فرماتے ہیں ایمان حقیقی اور کفر حقیقی کے درمیان کوئی مستقل واسطہ نہیں سوائے عقل کی کمی اور بصیرت کے نور کی کمی کے۔
جناب ملا صدرہ نے اس کے لیے مثالیں بیان کی ہیں۔ بینائی اور نابینائی کے درمیان آنکھ کے نور کی کمی کا واسطہ ہوتا ہے، روشنی اور تاریکی کے درمیان سایہ کا واسطہ ہوتا ہے۔ سایہ کوئی مستقل وجود نہیں ہوتا بلکہ روشنی کی کمی ہوتی ہے۔ بس ضعیف ایمان کوئی الگ حقیقت نہیں بلکہ نور ایمان کی کمی کا نام ہے۔ خطا اور معصیت کا سرچشمہ قلت عقل کو قرار دیتے ہیں۔ ملا صدرہ امام کی حدیث کو عملی سطح پر یوں سمجھاتے ہیں، بندے سے جو لغزش، خطا یا معصیت صادر ہوتی ہے وہ کسی خارجی جابر کا نتیجہ نہیں بلکہ قلت عقل کا اثر ہے۔ یہاں عقل سے مراد عقل حسابی نہیں بلکہ عقل توحیدی ہے جو حقیقت فاعلیت کو پہچانتی ہے۔ کمال عقل کا تقاضا بھی بیان کیا ہے، توحید افعالی۔ ملا کے نزدیک کمال عقل کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ وجود میں حقیقی مؤثر اور حقیقی عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ لا مؤثر فی الوجود ولا معطی للجود الا اللہ۔ یہی نقطہ حدیث کے آخری حصے کی شرح ہے۔ اگر بندہ اپنی حاجت مخلوق کی طرف اٹھاتا ہے تو یہ قلت عقل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مخلوق کو سبب ماننا منع نہیں ہے مگر مخلوق کو مستقل مؤثر سمجھنا عقل کی کمی ہے۔ یہی کمی ایمان کو کمزور کرتی ہے اور انسان کو شرک خفی کے قریب لے جاتی ہے۔ حاجات کا غیر خدا کی طرف اٹھانا ضعف ایمان ہے۔ ملا فرماتے ہیں غیر اللہ کی طرف حاجت کو اٹھانا قلت عقل کی علامت اور ضعف ایمان کا سبب ہے۔ یہ حدیث کے مضمون کو فلسفیانہ گہرائی دیتی ہے۔ ایمان صرف زبانی اقرار نہیں بلکہ وجودی اعتماد ہے، ایگزسٹینشل ریلینس ہے۔ دین کے تمام ابواب پر یہی قیاس جاری ہے، یہی قیاس دین کے تمام ابواب اور اس کی ضدوں میں جاری ہے۔ عبادت کے مقابلے میں غفلت، توکل کے مقابلے میں حرص، رضا اور خوشنودی الہی کے مقابلے میں اضطراب، اخلاص کے مقابلے میں ریا۔ ہر جگہ فضیلت کمال عقل ہے اور رذیلت قلت عقل ہے۔ ملا کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اصلاح ایمان در حقیقت اصلاح عقل ہے اور عقل کی تکمیل معرفت توحید اور اخلاص نیت کے بغیر ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے ایمان و کفر کے درمیان فاصلہ عقل کو قرار دیا نہ کہ محض علم یا عمل کو۔ یہاں تک اس حدیث کے متعلق ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو وہ ایمان و کفر سے مراد کمالات کو لیتے ہیں نہ کہ محض اصل ایمان و کفر۔ یہاں ایمان سے مراد ایمان کامل ہے جو بندے کو اللہ کے قرب تام تک پہنچائے اور رحمت الہی کے کامل استحقاق کا باعث ہو، اور کفر سے مراد کفر محض ہے جو بندے کو اللہ سے غایت بعد میں ڈال دے اور رحمت الہی کے ہر استحقاق کو سلب کر لے۔ حدیث میں ایمان و کفر کو درجات کمال کے اعتبار سے لیا ہے نہ کہ محض اصل ایمان یا اصل کفر کے اعتبار سے۔ قلت عقل ایمان کامل اور کفر محض کے درمیان ایک حالت ہے۔ فرمایا قلیل العقل متوسط بین المؤمن والکافر لیس مؤمنا حقیقیا کاملا۔ قلیل العقل انسان نہ مومن حقیقی و کامل ہے نہ کافر حقیقی و محض، کیونکہ اس میں عقل کا قصور موجود ہے، کمزوری ہے جو اسے اللہ سے جزوی بعد میں رکھتا ہے، مگر عقل کا کچھ نور باقی ہے جو اسے اللہ سے جزوی قرب عطا کرتا ہے۔ یہی حالت ضعیف الایمان کی ہے۔ واسطہ پر اشکال اور اس کا قرآنی جواب۔ یہاں پر جناب ملا شعرانی کا ایک حاشیہ بھی موجود ہے۔ چونکہ جناب ملا صالح نے یہ تعویل کی ہے تو فرمایا اس کی احتیاج اور ضرورت انہیں اس وجہ سے پیش آئی ہے چونکہ مسلمانوں کے ہاں ایمان و کفر کے درمیان واسطہ نہیں ہے مگر ایک شاذ گروہ معتزلہ کا، وہ منزلتم بین المنزلتین کے قائل۔ جناب ملا صالح مازندرانی واسطہ پر اشکال اور اس کا قرآنی جواب دیتے ہیں۔ سائل کے ذہن میں جو اشکال پیدا ہوا، اشکال کا منبع قرآن کی آیت کو قرار دیا، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ بظاہر اس میں ایمان و کفر کے سوا تیسری حالت کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں آیت میں حصر پر کوئی دلیل نہیں، ممکن ہے آیت نے واسطہ کو مسکوت عنہ چھوڑا ہو، اور اگر حصر مان بھی لی جائے تو وہ اصل ایمان و اصل کفر میں ہے نہ کہ ایمان کامل اور کفر کامل میں، لہذا کمالات کے درجے میں واسطہ کا ثبوت بالکل واضح ہے۔ حدیث کی مثال عارف مگر ناقص العقل بندہ۔ ملا حدیث کے مثالی حصے کی گہری تشریح فرماتے ہیں، یہاں عبد سے مراد وہ بندہ ہے جو اصولاً خدا کو پہچانتا ہے،
اس لیے امام نے فرمایا اگر وہ نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے، مگر اس کا نقص کہاں ہے؟ وہ اپنی حاجت مخلوق کی طرف اٹھاتا ہے اس گمان سے کہ مخلوق اس کی حاجت پوری کرے گی۔ یہ قصور عقل اور ضعف توحیدی بصیرت کی علامت ہے۔ اخلاص نیت اور سرعت اجابت، اگر یہی بندہ وہی حاجت خالص نیت کے ساتھ اللہ کی طرف اٹھائے تو مطلوب چیز مخلوق کے ذریعے ملنے سے بھی زیادہ جلد حاصل ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی قدرت تمام مقدورات پر محیط ہے، اس کی مشیت آلات، اسباب، وسائل اور انتظار کی محتاج نہیں۔ جناب ملا صالح فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے ایک جزئی مثال کے ذریعے ایک کلی عقیدہ کو سمجھایا ہے، یعنی یہ بندہ ایمان کامل تک نہیں پہنچا قصور نیت کی وجہ سے، کفر محض میں نہیں معرفت ثانیہ کی وجہ سے، پس ایمان و کفر کے درمیان واقعی واسطہ موجود ہے۔ روائی تائید پیش کرتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے، ان علی باب من ابواب الہدی فمن دخل من باب علی کان مؤمنا ومن خرج منہ۔ علی ہدایت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جو اس دروازے سے داخل ہوا وہ مومن ہے، جو اس سے نکل گیا وہ منکر ہے، اور جو نہ داخل ہوا نہ نکلا وہ ان لوگوں کے طبقے میں ہے جن کے بارے میں مشیت الہی ہے۔ یہ روایت ایمان و انکار کے درمیانی طبقے کی واضح ثبوتوں میں سے ہے۔ ایک دوسرا احتمال بھی بیان فرماتے ہیں، ممکن ہے حدیث کا مطلب یہ ہو فطری ایمان سے کفر کی طرف خروج کا سبب صرف قلت عقل ہے، لیکن وہ خود فرماتے ہیں پہلا مفہوم زیادہ اوفق، زیادہ سیاق کے مطابق اور زیادہ تعلیمی ہے۔ ایمان و کفر سے مراد کمالات کے درجے، قلت عقل ایمان کامل اور کفر محض کے درمیان ایک حالت ہے۔ قرآنی آیات واسطہ کی نفی نہیں کرتی، غیر اللہ کی طرف حاجت اٹھانا قصور عقل کی نشانی ہے، اخلاص نیت سرعت اجابت کا سبب ہے۔ حدیث مثال کے ذریعے ایک کلی قاعدہ کو سمجھاتی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایمان اور انکار کے درمیان حد فاصل کو ذکر کیا گیا، غیر خدا سے حاجت روائی کی حقیقت ذکر ہوئی کہ جب انسان اپنے خالق و مالک کی معرفت رکھتا ہو، اس کو اس کائنات کا خالق اور مالک سمجھتا ہو، تمام نعمات کو اس کی بارگاہ کی عطا اور احسان و تفضل سمجھتا ہو، تو پھر وہ اپنی چھوٹی چھوٹی حاجات کے لیے غیر خدا کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں دستے نیاز دراز کرے گا۔ قرآنی اور روایی شواہد بیان ہوئے، راویوں کی تحقیق بھی پیش کی گئی اور شارحین کافی کے نظریات بھی ذکر ہوئے ہیں۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔